अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है, उसकी मेहरबानी है कि उसने आज हमें ये दिन दिखाया कि वो दुश्मन जो हमेशा पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान के शहरियों के ख़िलाफ़ हमेशा साजिशें बुनता रहता है, उसने जो इतनी बड़ी साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की, अल्लाह पाक ने उसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू किया। मैं सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी कैबिनेट को और बिलखसूस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, एयर चीफ ज़हीर बाबर साहब को और नेवी चीफ एडमिरल नवीद अशरफ साहब को और उन तमाम शाहीनों को जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत करते हुए वो प्रोग्राम जिसमें भारतीय मीडिया कह रहा था और उनके नाम नहाद तज्जियाकार जो आँखों से शोले निकाल रहे थे, जिनकी ज़बानों से जो है वो आग निकल रही थी और जिनको बड़ा शौक़ था, उनको बड़ा पुराना शौक़ है, उनको बड़ा शौक़ था कि नाश्ता जो है वो उनको लाहौर में करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन जवान उड़े, उन्होंने नाश्ते समेत, दोपहर के खाने समेत और अगले चंद सालों के तमाम खाने जो हैं वो उनको वहाँ डिलीवर किए, जिसके अंदर उनकी एयर बेसेस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियाँ हों, उन सबको तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और खित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक़ है मोदी को, वो समझता है एशिया का सुपर पावर वो बनेगा। उसकी गलत फहमी ये है कि वो पाकिस्तान को जो है वो सरनिगू खुदा न खास्ता करके वो इस खित्ते पर राज करेगा और अखंड भारत का जो उसका एक फ़िलासफ़ी है, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने, और अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था, उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये खुद याद रखेंगे बल्कि आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान ने जो राफेल त्यारे, जो फ्रांस के त्यारे जो आज तक दुनिया में कभी कोई फ़ौज गिरा नहीं सकी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज के हमारे जवानों और शाहीनों ने वो गिराए। और आज ये दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है कि राफेल कैसे गिर सकते हैं, राफेल कैसे गिरे। और अब तो फ्रांस जो है वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है, फ्रांस जो है उसको अपनी राफेल त्यारों की और उसकी सलामती की फ़िक्र है। जो इस वक्त JF थंडर, मुझे आज याद करना है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कि बहुत सारे उनके बाद आए जिन्होंने JF थंडर के अंदर बैठ के तस्वीरें भी खिंचाई, लेकिन ये वो JF थंडर का वो प्रोग्राम और ये वो जेट त्यारे थे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़यादत ने पहले देख लिया था और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ये JF थंडर त्यारे जो पाक फ़िज़ाइया को दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी धाक बिठा दी है आज दुनिया के अंदर। और दुनिया यह कहने पे मजबूर है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइयों में से शामिल है और पाकिस्तान को फतह करने का नापाक ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कल की तकरीर के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में कल जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जब मोदी हुकूमत को घुटनों पे आना पड़ा, उसको अब तो मैं नहीं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को, ट्रंप को दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। जिस तरह से उनके ऊपर सिर्फ हमने तैयारों के अटैक नहीं किए, इनके ऊपर साइबर अटैक भी हुआ। इनकी 70% इंडिया की बिजली नहीं थी पिछले कई घंटों के अंदर, और इनकी जो पूरा इनके रडार सिस्टम है, इनका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो चोक कर दिया गया था। इनके पास तैयारे उड़ाने की भी सकत बाकी नहीं रही थी। उसके बाद ट्रंप को
یہ بیچ میں لا کر سیز فائر کی درخواست مودی کو کرنی پڑی، اور پاکستان نے ہمیشہ کہا جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہماری کمزوری کسی کو نہ سمجھا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو شریف بندہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا ہے وقت آنے پہ، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ڈر کے مر رہے تھے، وہاں پر بلیک آؤٹس ہو رہے تھے، پینک بائنگ ہو رہی تھی۔ انڈینز جو ہے، میں نے کلپس دیکھے، وہ بیچارے رش کر رہے ہیں ٹرینوں کے اوپر، اتنا سامان پکڑا ہوا ہے، بیوی بچے پکڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سیف جگہ پہ جانا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا تھا؟ پاکستان میں بے شک ڈرون کے حملے ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی ڈرون یہاں کندھوں پر اٹھا کر نعرہ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستانی قوم جو ہے ان ڈرون کے جنازے پڑھ رہے تھے، اور وہ فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی کہ جہاں اوپر سے ڈرون گزر رہے ہیں، اوپر سے فائرنگ ہو رہی ہے، نیچے کوئی پاکستانی چھپ نہیں رہا، وہ نیچے کھڑے ہیں، نعرہ تکبیر اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ۔ اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے، ہمارے فوجی جس دن پاک فوج میں داخلہ لیتے ہیں، اس دن شہادت کا جوش اور جذبہ لے کر پاک فوج کے اندر گھستے ہیں۔ ہمارے فوجی تنخواہوں کے لیے نوکری نہیں کرتے، ہمارے فوجی نوکریاں نہیں کرتے، ہمارے فوجی اس ملک کی سالمیت کی جنگ لڑنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں۔ اور وہ آپ نے دیکھا کہ جن کو بڑا شوق تھا کہ پاکستان کو اندر گھس کے ماریں گے، وہ تو نہیں گھس سکے، ان کی تو جرت نہیں ہو سکی گھسنے کی۔ پاکستانی نہ صرف گھس کے مار کے واپس آئے، اور الحمدللہ ہمارے تمام طیارے، ہمارے تمام فوجی اللہ پاک کے کرم کے ساتھ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ اور آج پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یوم تشکر بنا رہی ہے، اللہ پاک کے حضور ہم سر بسجود ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی اور جس قسم کی مدبرانہ قیادت اور اسٹریٹجی کے ساتھ پاکستان نے حملے کیے، دنیا یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ جن کو لگتا تھا کہ شاید پاکستان جواب نہیں دے گا، مودی جو حرکتیں کر رہا ہے ہم شرافت میں اس کو برداشت کرتے جائیں گے، تو پھر 100 سنار کے بعد ایک لوہار کی ہوتی ہے، اور وہ ہم نے کر کے دکھائی، اور ابھی ایک کی ہے۔ ابھی ان کے 3-4 دنوں کی جو ان کی فساد تھا، ان کی مستی تھی، اس کا جواب صرف 4 گھنٹے کے اندر دیا ہے، اور 4 گھنٹے کے اندر ان کو گھٹنوں پر آ کر یہ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا سیز فائر کرا دے۔ اور میرے لیے یہ بہت اور ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت سکون اور تسلی کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ معصوم جن کو بے گناہ شہید کیا گیا، جن کو بے گناہ جن کے خون بہائے گئے، جن عورتوں کو جو ہے وہ اس جنگ کے اندر استعمال کیا گیا، ان بچوں کے، ان عورتوں کے نام لکھ کے میزائل بھیجے ہیں، اور یہ وہ قرض تھا ان شہداء کا پاکستانی فوج کے اوپر، پاکستان کی قیادت کے اوپر، جو ہم نے سود سمیت لوٹایا ہے۔ ابھی بھارتی میڈیا جو ہے وہ بتا ہی نہیں پا رہا ہے کہ ان کا نقصان کتنا ہوا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک بات کہی تھی کہ جب حملہ کریں گے تو تردید نہیں کریں گے، اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور وہ ہوا۔ پوری دنیا نے رپورٹ کیا کہ پاکستان نے اندر گھس کے کیسے مارا۔ ہم پرامن قوم ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم اور یہ جو انڈیا کے اندر مودی نے جو ایک جنگی جنون پیدا کیا ہے، آج وہ اس کو خود بھگت رہا ہے۔ آج اس کے ملک کے اندر مودی اور امت شاہ کے خلاف لوگ جو ہے اس کے استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لوگ مودی سے جواب مانگ رہے ہیں کہ ہم سے جھوٹ کیوں بولا۔ پورے میڈیا کو استعمال کیا، مودی نے ون سائیڈڈ جھوٹے پروپیگنڈے چلائے، سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹی خبریں چلائیں، بٹ سلام ہے اس پاکستانی قوم کو اور پاکستان کے میڈیا کو، جس نے جذبہ حب الوطنی کے ساتھ نہ صرف ان کو میدان میں شکست دی، ان کو سوشل میڈیا پہ شکست دی، ان کو میڈیا کے محاذ پر شکست دی، اور آج بھی آپ دیکھیے ان کے رونے دھونے چل رہے ہیں، اور پاکستانی قوم ہر شہر میں،
ہر قریے میں، ہر گلی محلے کے اندر جشن منا رہی ہے. اور اس وقت ایک طوفان ہے، میمز کا ایک طوفان ہے. ہم نے ان کی جنگ کی دھمکی کو بھی جوتی کی نوک پہ رکھا تھا، میمز کی نوک پہ رکھا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل سے یوم تشکر اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ بہت عاجزی کے ساتھ منا رہے ہیں. اور یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے اس ملک کے اوپر، جو 27 رمضان المبارک کو وجود میں آیا تھا کہ اس ملک کو تا قیامت ناقابل تسخیر بھی رہنا ہے اور اس کو قائم و دائم بھی رہنا ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آخر پہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جس کے اندر ترکی ہے، جس کے اندر چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور آذربائیجان کی تو میں نے بہت سارے سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھے جہاں پر ان کے سیلیبریٹیز جنگ سے پہلے پاکستان کے لیے جو ہے وہ اظہار یکجہتی کر رہے تھے. اور کل بہت بڑا اجتماع ہوا ہے باکو کے اندر جہاں پر لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے پاکستان کی اس وکٹری کو، اور دنیا میں ہر جگہ ہر شہر میں جو ہے وہ پاکستان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو خود خوف سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے، پاکستان نے تو اٹیک جو ہے وہ 9 اور 10 کی رات کو کیا ہے اور اذان فجر کے وقت کیا ہے اور سورج کی روشنی میں کیا ہے. ہم بزدلوں کی طرح رات کی تاریکی میں وار کرنے کے قائل نہیں ہیں. اور یہ 3 دن پہلے سے ڈر ڈر کے مر رہے تھے، خوف سے ان کا یہ عالم تھا کہ کوئی پینک بائنگ کر رہا ہے، کوئی بچے لے کے بھاگ رہا ہے. فوجیوں کی اپنی جو ہے وہ حالت دیکھنے والی تھی، ان کی جو اپنی آفیشیل ویڈیوز آ رہی تھی مودی کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ ان کے حالات کیا ہیں. اور پھر ان کو 3 دن خوف سے مارا اور اس کے بعد صرف 4 گھنٹے کے اندر ان کو گھس کے مارا. اور مارنے کے بعد آج اللہ کا شکر ہے کہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے، اور میں توقع کرتی ہوں کہ یہ سیز فائر مستقل ہوگا. اس خطے کے اندر کوئی کن ٹٹا بدماش نہیں ہے، نہ کسی کو بننے دیں گے. اپنی ڈومین میں رہیں. پاکستان کے لوگوں کو بھی، پاکستان اس وقت پراسپیرٹی کے ٹریک پہ ہے، پاکستان اس وقت ترقی کے ٹریک پہ ہے. ہم انڈیا کے لیے بھی اچھی خواہشات رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ترن والا سمجھنے کی غلطی نہ کرے، اور جو غلطی کرنے کی کوشش کرے گا اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ منہ توڑ جواب دینا آپ سب دیکھ چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 28 مئی اور اب یہ 10 مئی یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی سمجھتی کہ اب 10 مئی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا نیا پاکستان ہے. دیکھیے، بات مسلم لیگ نون کی یا اس کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے. اور جب پاکستان کی بات آئے تو لا محالہ مسلم لیگ نون یاد آتی ہے. میں یہاں کوئی پوائنٹ سکور کرنا نہیں چاہتی، میں کوئی سیاسی بحث میں نہیں جانا چاہتی، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایٹمی دھماکے میاں نواز شریف نے کیے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر میاں نواز شریف نے بنایا. یہ فیکٹ ہے کہ جو تھنڈر طیارے ہیں وہ میاں نواز شریف نے لے کے دیے. یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں جب بھی ترقی ہوتی ہے، جب بھی پاکستان میں خوشحالی آتی ہے، مسلم لیگ نون کا دور ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہے مسلم لیگ نون پہ اور اس کی قیادت پہ. اچھا میڈم، بہاولپور میں کوئی واقعات رپورٹ ہونے کی سوشل میڈیا پہ گردش تھی، کیا پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پر کوئی انفارمیشن شیئر کرے گی؟ سیز فائر کے بعد کوئی پنجاب کی حدود میں ایسا کوئی ڈرون حملہ ہوا؟ جی، آج میرا خیال ہے، دیکھیے DGISPR جو ہیں وہ غالباً آج بھی اس کے اوپر کچھ بریف کریں گے. یہ کوئی ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے جو مجھے بتائی گئی ہے، بٹ میں تصدیق کے بغیر اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. بہتر ہے کہ DGISPR اس کے بارے میں آگاہ کرے. بھارت بار بار جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، راوی حملے داری کیے، تو کس طرح یہ باز آئے گا؟ باز آ گیا ہے، گھٹنوں پہ آ گیا بھائی. اور اب بچوں کی جان لوگے کیا؟ بھارت نے سیتا فائدے کے حوالے سے بھی اس نے کار کیا تھا. اب 12 تاریخ کو پاکستان اور بھارت میں بیٹھنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو میں لے آئے اور سیتا فائدے کی جو بات؟ دیکھیے، اس سے بڑی کامیابی پاکستان کی پچھلے 20-25 سال میں ہو نہیں سکتی کہ جس مسئلہ کشمیر کو نان ایشو کہہ دیا گیا تھا، جس مسئلہ کشمیر پہ بات کرنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کا ٹویٹ اگر آپ نے دیکھا ہو، اس میں اس نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، اور مسئلہ کشمیر پہ بات کیے بغیر انڈیا پاکستان کے بیچ میں امن نہیں ہو سکتا. تو ہر چیز پہ بات ہوگی، سنتاس معاہدے پہ بھی بات ہوگی، مسئلہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی. اور دہشت گردی، جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے، مختلف جو گروپس کو آگے کر کے انڈیا جو دہشت گردی کرتا ہے، اس کے تو ہم ثبوت بھی دکھا چکے ہیں. ہم فالس فلیگ نہیں کرتے.
हम सबूतों के साथ बात करते हैं और इंशाल्लाह ताला अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सबूतों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि जब पाक फ़ज़ाइया फौज ने ये विक्ट्री नहीं ली थी हुकूमत ने, तो यहाँ अलीमा खान साहब और दीगर ट्रोलर ये कह रहे थे कि इंडिया से ड्रोन पिंडी कैसे पहुँच गए और नवाज शरीफ मोदी का घर जोड़ करार दे रहे थे और आज तरीके कर रहे हैं। क्या अब आप समझती हैं कि सबका मकबूल छपना चाहिए? क्योंकि देखो मोहसिन, बहुत सारे बयानात आए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, इनके भी आ रहे थे, लेकिन हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया बिकॉज हम पाकिस्तान की जंग लड़े हैं। हम किसी एक शख्स की जंग नहीं लड़े, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर जिस जवाब देने की ज़रूरत थी हमने वो दिया। तो ये जो शरपसंद अनासर हैं ये पहले से भी रहे हैं और ये बेचारे अपने जो है वो जख्म चाटते रहते हैं। इनके ऊपर ये काबिल तर्स लोग हैं, इनकी बात नहीं करनी चाहिए। ये फरमाए कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ अली साहब, वो फखर है पूरी कौम का। उन्होंने एक जो है खिताब किया था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद जो मोदी मीडिया जो है उसने बहुत गुजर किया और वहाँ पे वाकला किया कि आर्मी चीफ का जो खिताब था वो उनको रात की नींदें उनकी उड़ा गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जो भी किया मासूम लोगों के ऊपर, वो तो जंग के आदाब भी भूल गए, उन्होंने मासूम सिविलियन के ऊपर जो है वो ड्रोन किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने जवाब दिया तो फिर सुप्रीम की तरह सो गया। क्या उनका मीडिया को एथिक्स नहीं आते? क्या वजह है कि वो गोदी मीडिया ही बना रहेगा? वो आज अगर उनके अंदर एथिक्स होते तो आज उनको अपनी कौम से माफ़ी ना मांग रही पड़ी होती। आज उनके तज्जियाकार जो है वो बेचारे कान मुंह लपेट के सोए ना होते, उनके ट्विटर हैंडल जो हैं वो खामोश ना होते। और उनके तो खौफ का आलम यह है कि मुझ जैसा बेज़रर बंदा, मेरा फेसबुक अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। तो भाई मतलब मैंने जैसे कहा कि जो खौफ से मर रहा हो उसको एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच।